السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر ویرا بابر اور آپ دیکھ رہے ہیں میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ نیوز ون پر۔ ہم ہمیشہ اپنے شو پر کچھ امپورٹنٹ اور ایسے ٹاپکس پر بات کرتے ہیں جن کا تعلق براہ راست سوسائٹی سے ہوتا ہے، اینڈ ڈیفینیٹلی آج کل جو ٹرینڈنگ ٹاپکس ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ اے آئی ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے۔ اس کے کیا فائدے ہیں، کیا نقصانات ہیں، کیا یہ واقعی انسان کو ریپلیس کر دے گا؟ ان تمام سوالات کے جواب آج ہم اس شو میں جانیں گے۔ سب سے پہلے ویلکم کرتے ہیں شاہ صاحب کو۔ شاہ صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ٹائم دینے کا۔ بہت بہت شکریہ جی۔ اصل تو کمال ہمارے گیسٹ کا ہے جنہوں نے ٹائم نکالا، اور ذاتی طور پہ میں بتاؤں، میں ان سے میری زندگی کی دوسری تیسری ملاقات ہے جی، اور میں پہلے تھوڑا متاثر تھا، اب میں زیادہ متاثر ہوں اور مجھے لگتا ہے آئندہ دنوں میں نے مزید متاثر ہو جانا ہے۔ تو میں ان کے متاثرین میں سے ہوں اس لحاظ سے، ایک تو ان کی سکسیس سٹوری بڑی کمال ہے، ایک اسٹرگل کی، پیشن کی، پھر سب سے بڑھ کے کنٹریبیوٹ کرنے کی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ جو آج کے ہمارے گیسٹ ہیں عرفان صاحب، یہ ٹرینڈ سیٹر ہیں، یہ ٹرینڈ میکر ہیں، یہ سوسائٹی کے اندر ایسے لوگوں کا ہونا کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ اور آج جو ہماری تیسری ملاقات ہے، اور میں بڑا انتظار کر رہا تھا، کل جب میں نے علی عباس صاحب سے کہا کہ میرا رابطہ کروائیے، تو میں انتظار کر رہا تھا صبح سے کہ ہماری ملاقات ہو، ہم آمنے سامنے بیٹھیں، اور اتنے سوال ہیں اے آئی کے حوالے سے اور ان کے کام کے حوالے سے، پھر آخری حصہ ان کی کہانی کا بھی ہے، وہ ہم نے ان سے ضرور سننی ہے۔ وہ کہانی آپ نے کبھی اتنی موٹیویشنل کہانی، ہم تو موٹیویشن پر لیکچر دے رہے ہیں، یہ عملی طور پہ بڑی موٹیویشن ہے، تو ان کو ہم ان کی کہانی کو بھی سنیں گے۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور آپ کو بغیر انتظار کروائے اپنے گیسٹ سے ملواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ عرفان ملک صاحب موجود ہیں، ٹیکنالوجسٹ ہیں، اس کے ساتھ ہی ساتھ اے آئی ایکسپرٹ ہیں۔ السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو دی شو۔ تھینک یو سو مچ فار کمنگ ٹو آور شو۔ اور جیسا شاہ صاحب نے ذکر کیا کہ آپ کی جو سٹوری ہے وہ بہت انسپریشنل ہے، تو میں چاہوں گی کہ آپ شروعات ہی شاہ صاحب اس سے ہم کرتے ہیں، میرا خیال ہے کہانی سے کریں گے، کہانی کی آخر میں بات کرنی ہے، ہم نے سنبھال کے رکھنی ہے، ہوتا نہیں اسٹے ٹیونڈ آخر تک۔ میرا پہلا سوال ہے ہی ٹیکنالوجی کے حوالے سے۔ ایک نا جملہ میں نے کہیں عرفان بھائی پڑھا، وہ جملہ مجھے نا بڑا ہی کمال لگا، کلک کر گیا جملہ۔ وہ جملہ تھا کہ جو پتھر کا زمانہ تھا تب بھی کچھ لوگ جدید تھے، آج ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، آج بھی کچھ لوگ پتھر کے زمانے میں جی رہے ہیں۔ یہ جو ٹیکنالوجی کے ہوتے ہوئے لوگ پھر بھی اس کو استعمال نہیں کر پا رہے، یا ڈینائل فیز میں ہیں، یوں کہتے ہیں نہیں جی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حالانکہ اسی ٹیکنالوجی کا کمال ہے کہ آج دنیا کے ایک کونے سے دوسری کونے تک بات کرنا، میسج پہنچانا، اور یہ جو ایک نئی وار ہے جسے 5th جنریشن وار ہے کہا جا رہا ہے، اس کو بھی نبڑنا، اس کو بھی لانچ کرنا بڑا آسان ہو گیا ہے۔ یہ جو ڈینائل ہے کہ نہیں جی نہیں کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہوتی اور ٹیکنالوجی نے کیا کر لینا ہے، اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنے کا مزاج آپ کیوں دیکھتے ہیں ہماری قوم میں؟ تھینک یو سر فار ہیونگ می ہیئر۔ پہلے آج تک نا ہم ڈینائل میں رہے ہیں، پتھر کے زمانے سے اب تک ڈینائل میں رہے ہیں، لیکن اس وقت ایک چیز سمجھنا بہت ضروری ہے جس کو میں بار بار ہائی لائٹ کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ افورڈ کر سکتے تھے آج سے 1-1.5 سال پہلے ڈینائل میں جانا، آپ افورڈ کر سکتے تھے۔ پہلے ہمیں ایز اے نیشن یہ سمجھنا ہے کہ جس دور میں اس وقت ایز آف ناؤ ہم یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ پہلے ہم جب ڈینائل میں جاتے تھے کیا ہوتا تھا، ہم پیچھے رہ جاتے تھے، تھوڑا پیچھے رہ جاتے تھے۔ اب ڈینائل میں گئے تو ہماری ایگزسٹنس کو خطرہ ہے، ہمارے یوتھ کی ویلیو کو خطرہ ہے، وہ بالکل ارریلیونٹ ہو جائیں گے۔ پہلے صرف پیچھے رہ جاتے تھے، اگر 10,000 کمانا ہے تو 1000 کما لیں گے آپ، لیکن اب آپ ریس سے باہر ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ کیونکہ آج تک آپ نے پتھر کے زمانے سے لے کے 2 سال پہلے تک یہ نہیں سنا ہوگا کہ انسان ہی ریپلیس ہو رہا ہے، کبھی بھی نہیں سنا نا۔ ہم اپنی ریپلیسمنٹ کے لیے نہیں لڑ رہے تھے، ہم آسانی تھا، فائدہ تھا، کم فائدہ تھا، زیادہ فائدہ، کم فائدہ، تیز، سلو، وہ تھا۔ اس وقت there is a war between machine and humans. There is going to be a war. And you cannot win that war by introducing few short courses or just accepting the technology. Now there is another challenge. کہ آپ کہتے ہیں کہ یار اے آئی کو ایکسیپٹ کر لیں، کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ پالیسیز، اسٹرکچر، پروسیجر ود ایکسیپٹنس، اس کے 10 سال بعد جا کے ریزلٹس آئیں گے۔ اور اگر یہ فیز ہم نے ڈینائل میں سر گزار دیا، جسٹ لائک دا پریویس، ہمارا جو آنے والا ٹائم ہے وہ وی آر گوئنگ ٹو بی ارریلیونٹ۔ اچھا، اس میں اب ایک نقطہ ایسا، کیونکہ ہمارا پروگرام عام بندہ، کامن مین کا یہ پروگرام ہے، اور میں عام بندوں کو یہ سمجھانا چاہوں گا آپ کے ذریعے کہ اے آئی ہے کیا، اس کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ سر اے آئی یوزلی جب آپ جہاں پڑھیں گے، اے آئی ایک ٹول ہے جو آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، لیکن میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کروں گا جو کم جگہ بولا جاتا ہے۔
AI एक माइंड सेट है, ठीक है. मशीन ने सोचना सीखा इंसान को देख के, और इंसान ने सोचना छोड़ दिया. अब मशीन हर रोज अपनी सोच को इम्प्रूव करता जा रहा है, और हम वहीं अड़े हुए हैं, हम अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर रहे, जिसकी वजह से बात की जाती है कि मशीनें जो हैं वो इंसानों को रिप्लेस करते हैं, लाइक कैलकुलेटर. हाँ. तो जो मशीन है जब ह्यूमन बिहेवियर को मिमिक करता है, इंसानों वाले काम करता है, तो वो हम उसे कहते हैं जी AI है. मैं लेमैन लैंग्वेज पे जाके कह रहा हूँ, जब मशीन आप कर रही है, जब AI की डेफिनेशन ये है कि जब मशीन आपको ह्यूमन बिहेवियर को मिमिक करेगी, क्लोन करेगी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें मशीन से ज़्यादा तेज़ी से इवॉल्व करना है, लेकिन हम अभी तक अपने पास्ट में जी रहे हैं. सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सर AI. अच्छा, अब ये डेफिनेशन के साथ मुझे तो एक नई चीज़ महसूस होने लग पड़ी, क्योंकि आप तो इसको ज़्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन ये मेरा एहसास है इस AI के हवाले से. ये कायनात जो चल रही है, अल्लाह की जो ज़मीन है, इवन इसमें इंसान के हाथों पे जो प्रिंट है ना, ये भी आज की टेक्नोलॉजी ने बताया कि इसके पीछे भी कोई हिकमत है. ये भी एक पूरी साइंस है जिसको DMIT कहा जा रहा है, और इसके ज़रिए इंसानी पोटेंशियल्स को समझा जा सकता है कि इंसान का लेफ्ट ब्रेन कैसा है, राइट ब्रेन कैसा है, इंसान कितना इनोवेटिव हो सकता है, उसकी सेंसेस में 5 सेंसेस में डोमिनेंट सेंस कौन सी है, उसके लिए प्रोफेशन अच्छे कौन से हैं, उसका लीडरशिप स्टाइल क्या है, उसका रिलेशनशिप स्टाइल क्या है. ये सब चीज़ें, यानी इसके पीछे भी रब ने कोई डाटा और एक इंजीनियरिंग और एक साइंस रखी है. True. ये जो रब की तरफ से, इसे मैं OI कहने लग पड़ा हूँ, खुद से ही मैंने इसको ओरिजिनल इंटेलिजेंस में इसको कहने लग पड़ा हूँ, और एक आर्टिफिशियल के मुकाबले में ओरिजिनल OI है हमारे. अब आपको लगता है कि जिस तरह हम इंसानी दिमाग को समझाने के लिए कहते थे कंप्यूटर को समझ लो, उसका एक हार्डवेयर है, उसका एक सॉफ्टवेयर है, एक ब्रेन है, उसके फंक्शन का नाम माइंड है, ये हम समझाते थे. इस ओरिजिनल इंटेलिजेंस को रिलेट हम कर सकते हैं कि इससे हम AI की तरफ चले गए, इस कायनात का डाटा, सिमुलेशन, चीज़ें, कि अगर 10,000 बंदों का सैंपल है और एक इलाके में रह रहे हैं और इस तरह की कंडीशंस हैं और वो ये करते हैं मूव, तो इस तरह के मजीद जो बंदे हैं वो ये करेंगे. ये जो सारी साइंस है, इसको किस तरह से कॉमन मैन समझ के फिर इस्तेमाल कर सकता है? देखें, पहले ना ये समझते हैं कि आप ही के बात का जवाब दूं कि आपने बड़ा अच्छा किया, आपने सेंसेस का जिक्र किया. इंसान अगर तरक्की कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, तो उसके पास सोचने की सलाहियत है, उसके पास छूकर एहसास करने की सलाहियत है, उसके पास सूंघने की सलाहियत है, उसके पास मेमोरी है जिससे वो स्टोर करता है, उसके पास आंखें हैं जिससे वो देखता है. चंद बड़े हमारी वो हैं सेंसेस हैं जिससे हम ये ऑपरेट करते हैं. जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर अगर आप IoT को देखें, AI को देखें, साइबर सिक्योरिटी को देखें, ब्लॉकचेन को देखें, वो एक्चुअली यही कर रहे हैं. एक एक सेंस के लिए एक एक टेक्नोलॉजी आ गई है. योर स्टोरेज इज गोना टेक ओवर बाय ब्लॉकचेन. आपका जो साइबर सिक्योरिटी है, आपकी जो प्राइवेसी है, प्रोटेक्शन है, सारा साइबर सिक्योरिटी वो काम कर रहे हैं. हार्डवेयर डिवाइसेस आ गई हैं, अगर आप देखें ड्राइवरलेस कार्स आ गई हैं, बहुत सारे गाड़ियों में सेंसर लगे हुए हैं जहां ह्यूमन टच की जरूरत ही नहीं रही. ठीक है, अब वो IoT आया और एक चीज की कमी थी, इन सब के पास दिमाग नहीं था. AI आ गया, AI ने हार्डवेयर को एम्पावर कर दिया. तो अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि पहले आपने सुना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर आपने सुना जनरेटिव AI. अब जो 2025 में तबाहकुन लेवल पे जाके चेंजेस लाने वाला है वो है AI एजेंट्स, एजेंटिक AI. इससे जो अगला है वो फिजिकल AI है. फिजिकल AI भी अभी फिजिकल AI मूवीज में हम देखते रहे. फिजिकल AI इज द नेक्स्ट थिंग, जिसके अंदर रोबोटिक्स आपको यहाँ नजर आएंगे, जिसके अंदर एक सीन को क्रिएट करने में कोई मसला नहीं होगा, उस पर काम हो रहा है. कंप्यूट इज द ओनली चैलेंज, एंड हाउ फार इट इज, अ ईयर और 2. क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. अगर हम इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, AI से आगे AI एजेंट, और यहाँ तक कि ये फिजिकल अपीयरेंस भी उनकी आ जाएगी. अच्छा, इसमें एक सवाल मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी. जिस तरह हम अक्सर मूवीज़ में देखते रहे हैं बड़े टाइम से कि 2025 में ये होगा, वो होगा, हवाओं में चीज़ें हो रही होंगी, और रोबोटिक और AI की अगर बात कीजिए रोबोट्स में, तो उनमें और आम इंसान में सिर्फ एक मेन फ़र्क था, इमोशंस नहीं है. तो क्या आप देख रहे हैं फ्यूचर में कि इमोशंस वाले रोबोट्स भी आ जाएंगे, और क्या एक्चुअली इंसान रिप्लेसेबल है? आप इस वक्त बात कर रही हो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की, AGI जिसे हम कहते हैं. AGI के बारे में आज से एग्जैक्टली 1 साल पहले कहा जाता था कि AGI इज 100 years away, कोई काम नहीं हो रहा. फिर अब सुनने में आया कि AGI इज 50 years away. सैम अल्टमैन ने आके स्टेटमेंट दी AGI इज लाइक 30 years away or something like this.
नाउ लोग ये कह रहे हैं कि AGI ऑलरेडी आ चुका है. देयर इज वन प्रॉब्लम, आई एम टेलिंग यू, आप जाके जरा सर्च करिएगा व्हाट इज क्यू स्टार टेक्नोलॉजी, व्हाट इज फिजिकल एआई, व्हाट इज हैपनिंग इज दिस, द AGI इज देयर, द वर्ल्ड इज नॉट रेडी फॉर इट. मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ. इमेजिन करें कि कंप्यूटर का एल्गोरिदम आपके बैंक अकाउंट को 3 सेकंड में हैक कर सकता है, आपकी मिलिट्री कम्युनिकेशन को डिसाइफर करके एक मुल्क से एक दूसरे मुल्क पे अटैक करा सकता है, आपके सारी जो इंक्रिप्शन है इदारों की उसको डिक्रिप्ट कर सकता है, सारे बैंक अकाउंट हैक हो जाए. तो डू यू थिंक कि वो टेक्नोलॉजी पब्लिक में आ सकती है? नामुमकिन. अगर आप सैम अल्टमैन के एपिसोड को देखें कि रातों रात उसको निकाला गया, माइक्रोसॉफ्ट ने स्टैंड लिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पूरा रिजाइन कर गया, एक सक्सेसफुल CEO को अचानक फायर कर देना, क्या लगता है ये ईगो होगी? नो, इट्स नॉट ईगो. नीचे से एक लेटर लिखा गया कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी, क्यू स्टार टेक्नोलॉजी बनी है जो आज तक जो आप AI सुनते हैं ना सर, मैं आपको बताऊं, AI इज ऑल अबाउट नेचुरल लैंग्वेज. आज तक जो प्रोडक्शन में आप देखें, AI मैथ नहीं समझ सकता. AI की जो कैपेबिलिटी है ना मैथ की, वो मैट्रिक के बच्चे से ज्यादा नहीं है. अच्छा, ठीक है. आपकी जितनी सिक्योरिटी है, फिजिकल सिक्योरिटी है, आपके फोन है, बैंक्स हैं, आपकी साइफर है, आपकी आर्मी की कम्युनिकेशन है, एजेंसीज की कम्युनिकेशन है, एवरीथिंग इज अबाउट मैथ, क्योंकि सारी फार्मूलेशन मैथ पे इंक्रिप्शन होती है. अब AI मैथ समझने लग गया. इसका मतलब ये है कि जो एक साइफर मिलिट्री ग्रेड 3 साल में बनता है, वो AI 3 सेकंड में ब्रेक कर सकता है. ओह माय गॉड. जब ये टेक्नोलॉजी निकलेगी तो वर्ल्ड इज नॉट रेडी. हमारी लेजिस्लेशन नहीं हुई, हमें ये नहीं पता कि अगर हमने हेल्थ केयर का एक सॉफ्टवेयर बनाया है, इस वक्त दुनिया ये सोच रही है ये वैलिडेट कैसे करें कि पेशेंट को मारना दे, कहीं 100 पेशेंट ठीक करके 101वां पेशेंट मारना दे. They don't know that. There is no structure. The AGI is around the corner, and once again I'll emphasize on the fact that please come out of that denial state. Things are not going to be normal. क्योंकि अभी It is not about just falling behind. क्योंकि अभी का डिनाइल जो है वो प्रोक्रेस्टिनेशन है और उसका कोई फायदा नहीं. वो एक ईगो है जी, हमें सारा कुछ पता है. अच्छा, एक सवाल, मुझे नहीं पता ब्रेक पे आपने कब जाना, लेकिन मैं सवाल रख देता हूँ. जरूर जरूर. वो सवाल ये है कि आपको इरफान साहब नहीं लगता कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो दिल्ली दूरस्थ, हम तो इतना दूर हैं. यानी आज भी हैरत होती है कि मैट्रिक इंटर के बच्चों के फ्लॉपी डिस्क, हार्ड ड्राइव, वो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं. अच्छा, उससे बड़ा अलमिया. ये सवाल इस तनाजुर में भी है क्योंकि आप खुद PhD कर रहे हैं UK से, तो वहाँ का एजुकेशन सिस्टम या वहाँ की PhD, क्योंकि ऑब्वियस है कि आपने यहाँ से अपना जर्नी शुरू किया और वो हमने जर्नी की आखिर में बात करनी है. इधर के सिस्टम को जरा सामने रखिए. यहाँ पर तो PhD कंप्यूटर साइंस भी, PhD टेक जो है हमारे, उनको भी प्रैक्टिकली कुछ नहीं आता. मैं बड़ी माफी के साथ कह रहा हूँ. नहीं सर, खुल के हम कहाँ खड़े हैं, Academy हम कहाँ खड़े हैं. और ये जो इतना बड़ा गैप है इंडस्ट्री एकेडमिया का, जिस पे मैं पता नहीं कितने सालों से मलिक साहब मैं कह रहा हूँ खुदा दा नाम जे ये गैप खत्म कर दो, क्योंकि जो हमारे पढ़ाने वाले हैं उनको कुछ नहीं पता यार. वो थ्योरेटिकल बातें कर रहे हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल कुछ और है. बिल्कुल. और दुनिया जो है वो इतना प्रैक्टिकल हो चुकी है, वो तो थ्योरेटिकल को ठक करके उड़ा देते हैं. Exactly. तो ये जो आप बाहर पढ़ रहे हैं और बाहर की दुनिया में जो AI पे काम हो रहा है और जो पढ़ाया जा रहा है, वो किस हद तक प्रैक्टिकल है और यहाँ पर वो क्यों प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहा? गिव मी फ्यू मिनट्स सर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑनेस्टली स्पीकिंग. मैं समराइज करूँ 2 लाइनों में. एक तो हमारे सिस्टम का बेड़ा गर्क है, आप थोड़ी एहतियात कर रहे थे, मैं इस पर एहतियात नहीं करता. एक तो हमारे सिस्टम का बेड़ा गर्क है, ऊपर से हम इसको ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहे. ठीक है. और ऊपर से इसको ठीक करने वाले बंदे हैं ही नहीं. पूरी लाइन चेक करने जो अथॉरिटी में बैठी है, आपको एक बंदा नहीं मिलेगा जो AI में जिसकी अचीवमेंट हो, आपको एक बंदा नहीं मिलेगा जिसमें टेक में अचीवमेंट हो, आपको एक बंदा नहीं मिलेगा जिसने इनोवेट किया हो, आपको एक बंदा नहीं मिलेगा जिसने पेटेंट लिया हो, आपको एक डाटा साइंटिस्ट नहीं मिलेगा. तो कौन आके ठीक करेगा? मैं तो बात कर रहा हूँ ना, यहाँ बच्चा खुद एफर्ट करे तो करे, उसका पूरा मैकेनिज्म है, खुद जाके सीखे तो सीखे, नहीं तो बेड़ा गर्क हुआ होगा. अब इसको ठीक करने के लिए मैंने पहले भी शोज पे बात की है कि अब आपको मैं बता रहा हूँ एजेंट AI. मैं इस वक्त कैमरे पे बैठा हूं, कौन से करिकुलम में एजेंट्स पढ़ाए जा रहे हैं? नहीं पढ़ाए जा रहे. एजेंट्स इज गोना चेंज द वर्ल्ड इन 1 ईयर. हमने अगले 4 साल का करिकुलम डिफाइन किया हुआ है पिछले 4 साल के हिसाब से. भाई दुनिया अगर 6 महीने बाद बदल रही है, तो मैं तो एक बात कहता हूं, अगर ये इदारे सुन लें कि मैं कहता हूं कि यू कैन नॉट डिफाइन द करिकुलम फॉर द नेक्स्ट 2 years और 4 years. एवरी 6 मंथ आप अगले सेमेस्टर का नया करिकुलम अनाउंस करें. एवरी 6 मंथ. 6 महीने गुजरे, ट्रेंड देखें, एजेंट्स आ रहे हैं, फिजिकल AI आ रहा है. आ क्या रहा है? जो आ रहा है बच्चे को वो पढ़ाएं. हम पढ़ा रहे हैं जो गुजर चुका है, और उसके पीछे वो भी क्या पढ़ा कैसे रहे हैं. प्रॉब्लम ये नहीं है. अभी जो आपके हमारा एजुकेशन सेक्टर है ना, ये इंडस्ट्री है. आप तो इसको सिस्टम कह रहे हैं, ये इंडस्ट्री है. इस इंडस्ट्री में हो क्या रहा है?
ایجنٹ اے آیا, کسی نے سننا ہے یہاں سے کہ ایجنٹ اے آ رہا ہے, اس کو ایک تصویر لینی ہے, ایجنٹ اے لکھنا ہے, بل بورڈ لگانا ہے, سڑک پہ چھاپ دینا ہے اور فیس بڑھا دینی ہے. یہ ہے ہماری انوویشن. دیٹس آل اباؤٹ انوویشن. پھر ایک اور سٹیپ ہوگا, ایک یونیورسٹی کی انٹرنل میٹنگ ہوگی, سارے پروفیسر کو بلائیں گے کہ آپ نے ایجنٹ اے پڑھانا ہے, اس نے جا کے یوٹیوب کھول لینا, اس نے جا کے یوٹیوب کا شارٹ کورس لینا ہے, کہیں سے پریزنٹیشن چیٹ جی پی ٹی سے جنریٹ کرنی ہے, وہ پی پی ٹی جا کے کلاس میں کھول کے پی پی ٹی کو پڑھا کے الحمدللہ ہاتھ جھاڑ کے جب ملک ترقی کر گیا وہ بیٹھا, کسی کو نہیں پتا ہوا کیا. اب جب وہ بچہ, کیونکہ میں سافٹ ویئر ہاؤس کا سی ای او ہوں, جب وہ بچہ ہمیں انٹرویو دینے کے لیے آتا ہے, ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی اور دنیا سے آ رہا ہے. یہ بچہ کہاں سے آ رہا ہے, یہ کیا پڑھ کر آ رہا ہے, کیا پڑھ کے آ رہا ہے. دیکھو کہ اب اس بچے کو جب ہم کہتے ہیں نا کہ بیٹا تو نے ماں باپ کے 14 سال پیسے لگوا دیے, امید لگا دی, ٹائم لگا دیا, اب ایک کام کر, جا کے دوبارہ پڑھ, اب تم نے یہ پڑھنا ہے. اب سوچیں کہ جب ماں باپ نے گریجویٹ بچے کو کروایا, اس کی کیا امیدیں ہیں. اب جب اس بچے کو پتا چلا کہ میں تو $200 کمانے کے قابل بھی نہیں ہوں, تو وہ کیا کرے گا. اور ہماری اسٹرینتھ کیا ہے, یوتھ. میں ٹیک ایمرجنسی کا ورڈ شاہ صاحب اس لیے یوز کرتا ہوں کہ یہ اتنا ارجنٹ ہے کہ ہمیں احساس تک نہیں ہو رہا کہ کتنا ارجنٹ ہے. کیونکہ آج اگر آپ اپنے ادارے ریفارم کرنے جاتے ہو تو آپ کو 10 سال لگ جانے ہیں. صرف ایک چھوٹا سا رول پاس کر دیں سر, ایک چھوٹا سا, بڑی باتیں نہیں کرتا. آپ اپنے یونیورسٹی کے جتنے بھی سی ایس پڑھانے والے پروفیسرز ہیں, ایک رول پاس کریں کہ 2 سال جا کے سافٹ ویئر ہاؤس میں لگا کے, ٹھیک ہے, سافٹ ویئر ہاؤس میں لگائیں, پروجیکٹ ڈیلیور کریں, پھر واپس آئیں, ہم آپ کو ڈبل پے دیں گے. پھر ان کو عزت بھی تو دیں نا, ٹھیک ہے, پہلے جائیں انڈسٹری میں لگائیں, پھر ان کی عزت ہے. ہم پتہ کیا کریں, میرے پاس فون آتے ہیں, ہمارے ٹیچروں کو ذرا انٹرنشپ دے دو تو 2-4 ہفتے اپنے سافٹ ویئر بٹھا لو. بھائی اس سے کیا ہوگا, مطلب ہم 4 سال 5 سال ریسرچ کر کے سمجھ رہے ہیں, تو آپ 4 مہینے میں کیا سیکھ لو گے. انفیکٹ آپ کو 8 سال لگانے چاہیے. پھر ایک چھوٹا سا رول اور پاس کر دیں. اگر ہم یوٹیوب پہ, فیس بک پہ جا کے کسی بڑے آدمی کے خلاف بات کر رہے ہیں, مطلب پرابلم ہو جاتا ہے نا, پکڑے بھی جاتا ہے, اکاؤنٹیبلٹی بھی ہو جاتی ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ ایک ایسا ڈاکٹر جس کے پاس ڈگری نہ ہو اور اس نے روڈ پہ پھٹا لگایا اور مریضوں کا علاج کر رہا ہو, کر کے دکھایا, مریض مر سکتا ہے نا. تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ نالائق لوگ آ کے ملینز لوگوں کو پڑھا کے کیوں کرے. ایک غلط استاد ایک نسل ختم کر سکتا ہے, وہ آپ بہتر جانتے ہیں کتنی بڑی تباہی پھیر رہا ہے. کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہے کہ یوٹیوب پہ ایک یہ کورس لانچ ہو گیا, وہ کورس لانچ ہو گیا, اس نے لانچ کر دیا, اس نے لانچ کر دیا, چند فیملی ولاگرز ملتے ہیں آج کل چل رہا ہے, انہوں نے اٹھا کے کورس لانچ کر دیا. کیا ہم سو رہے ہیں. میں سوال کرتا ہوں اس وقت, میں تھوڑا جذباتی ہوں تو معذرت کیجیے کہ دیٹس مائی پین پوائنٹ, یو نو مائی اسٹوری بٹ آئی فیل دیٹ پین. میں کہتا ہوں کہ یہ جو کر رہے ہیں یوٹیوب پہ, کیا ہمارے پاورفل لوگ اپنے گھر میں بچوں کو یہ دیکھنے دیں گے؟ ان کے بچے تو بیٹھے آکسفورڈ میں ہیں, ان کے بچے تو بیٹھے کہیں پہ ہیں, they don't have time for these things. تو میرا خیال ہے کہ ہم لوگوں کو نا بڑی اسٹریٹجکلی چیزوں پہ چلنا چاہیے. لیکن ابھی ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہوا ہے, بریک پر جاتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. دیکھتے رہیے میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ کس طرح سے اے آئی کی ریولوشن پوری دنیا پر تو آ ہی چکی ہے, پر کیا اس ریولوشن کے لیے پاکستان تیار ہے یا پھر ابھی تک اس نے کوئی تیاری نہیں کی ہے. شاہ صاحب اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے, پرسنل کیا رائے ہے آپ کی؟ جی دیکھیں, اصل میں نا ہمارا ایز اے نیشن ایک چیلنج ہے. وہی چیلنج یہ ہے کہ ہم پرو ایکٹیو نیشن نہیں ہیں, ہم ایک ری ایکٹیو نیشن ہے. ہمارے سر پہ پڑتی ہے, ہم اس کے بعد سوچتے ہیں. دوسری بات ہے سر پہ پڑنے کے بعد پھر ہم انتظار کرتے ہیں اگلے سال سیلاب دوبارہ آئے گا, پھر ہم سوچیں گے. ہماری کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. 76-70 سال میں آپ دیکھیے سکسیشن نہیں ہے, پرو ایکٹیونیس نہیں ہے, پلاننگ اور اسٹریٹجی کی کمی ہے. ایک گورنمنٹ کو پالیسی بناتی ہے, نیکسٹ گورنمنٹ اس کو لے کر نہیں چلتی, پورا ڈینائی ہو جاتا. ادارے جو ہیں ان کے ہیڈز آتے ہیں, نیا ہیڈ آتا ہے, وہ پچھلی ساری پالیسیز کو لکیر پھیر دیتا ہے, پھر ایک نئی لابی بنتی ہے. یہ جو سیاست ہے نا ہمارے اندر بیٹھی ہوئی, اس نے بڑا کام خراب کیا. آپ کو میں بتاؤں, ہمارے پاس سیاست کی ڈسکشن, بالکل سیاست کرنے کے علاوہ کام ہی کوئی نہیں ہے. ہم صرف ایک ہی کام کر رہے ہیں اور وہ سیاست کر رہے ہیں. سو یہ اتنا بڑا چیلنج ہے ڈاکٹر صاحب کہ ملک صاحب میری بات کو سیکنڈ کریں گے کہ ہمیں پرو ایکٹیونیس سیکھنی چاہیے. وہ جو اسٹیفن کوئے کی فلسفی ہے کہ 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل, میرا خیال ہے 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو نیشنز, دنیا کی ترقی یافتہ قومیں جو ہے پرو ایکٹیو ہوتی ہیں. ابھی جو ہے نا جی ڈینگی جو ہے, یا میڈیکل لائن کی بات کروں, وہ یہاں سے چلا ہے, یورپ کبھی پہنچنا ہے, انہوں نے ویکسینیشن پہلے دریافت کر لی. 1925 میں کہتے ہیں نیو یارک میں نا پارکنگ پلازاز بن چکے تھے اور گاڑیاں شاید 25 تھیں 1925 میں. ان کو پتا تھا 100 سال بعد پارکنگ دنیا کا سب سے بڑا چیلنج ہونا ہے. تو ہم ایک پرابلم آتی ہے, اس کے بعد اس کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں, پھر ایک نئی پرابلم آتی ہے. یہ جو ہمیں
गुत्थम गुत्था होकर प्रॉब्लम के साथ जीने की आदत पड़ गई है ना, ये बड़ा गलत हुआ है. तो सेम प्रॉब्लम रिपीट होते हैं, हम सीखते नहीं है. अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी प्यारी हदीस है कि मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता. यानी वो प्रॉब्लम आती है, चैलेंज आता है, उसे लर्न करता है, नेक्स्ट टाइम वो प्रॉब्लम नहीं उसके लिए प्रॉब्लम होती. हमारी ईमानी हालत भी कोई अजब है कि हमने कुछ नहीं सीखा अपनी गलतियों से 70-76 सालों में, और वो रिपीट प्रॉब्लम्स हमारे साथ चल रही हैं, वो पॉलिटिकल हो, वो एजुकेशन सेक्टर में हो, हेल्थ सेक्टर में हो. उससे बड़ी गलती बताऊं, हम समझे इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम तरक्की है. हम समझते हैं इमारतें 300 यूनिवर्सिटियां बन गई हैं. सर वो वक्त अच्छा था, यूनिवर्सिटियां कम थी, क्वालिटी बेहतर थी, बिल्कुल पढ़ाने वाले बेहतर थे. अब हमारे जो एक गेस्ट थे पिछले दिन में, 90 इलेक्ट्रिकल था उनका यूईटी का, वो बैच 1991 बैच 80% दुनिया में सेटल हो चुके हैं, वो नासा तक पहुंचे हुए इंजीनियर्स. बिल्कुल ऐसे ही. और इस वक्त जो नस्ल हम निकाल रहे हैं, उनको ना टेक्नोलॉजी का पता है, ना उनके पास मैनर्स है. अच्छा, एक तो नालायक है, ऊपर से अपनी डोमेन भी नहीं ऊपर से काम भी नहीं आता, फिर और ऊपर इखलाक से भी ठीक नहीं फिर है, एटीट्यूड बहुत बड़ा है. एटीट्यूड बड़ा है. फिर वो उनको दिल, मलिक साहब मुझे ना वो इंटरव्यू लेते हुए ना समटाइम मुझे थर्ड पार्टी के तौर पे इनवाइट किया जाता है कि जी आप ऑब्जर्व करें नॉन वर्बल लैंग्वेज को, एक मेंटल हालत को, मेंटल हेल्थ को, बॉडी लैंग्वेज को, मैनर्स को. हैरत होती है कि हर पास आउट होने वाला बच्चा, उसका दिल करता है 36 तोपों की सलामी के साथ उससे जॉब मिले. Oh, yes. आता जाता कख भी नहीं उसको है लगता है कि जिंदगी बाहें फैला के खड़ी है, और अब जाऊंगा और कामयाब हो शाहरुख खान की तरह वो खड़ी है ऐसे करके. ऐसे ऐसे बिल्कुल जैसे ग्रेजुएशन की है तो पता नहीं क्या हो गया, क्या दुनिया लग गई. अच्छा, अब ये जो अप्रोच है ना सीखने की, क्योंकि मेरा ये मानना है हर वो बंदा जो किसी मकाम पे पहुंचा, उसने रगड़ा खाया है. हाँ बिल्कुल ऐसे. उसने ठुड्डे खाए हैं, उसने छोटे छोटे काम किए हैं, उसकी जो ईगो थी ना वो मसली गई. वो बिल्कुल किरची किरची होके ना, जर्रे जर्रे होके, मिट्टी में मिट्टी मिल के फिर कहीं भाग लगे और वो कहीं पहुंचा. ये जो आज की नस्ल काम चोर हम पैदा कर रहे हैं माफी के साथ, जिनको यकीन करें कुछ नहीं आता और नखरा ये है, वो डिग्रियां, अच्छा 2-3 सालों में बुखार उतर भी जाता है. जब नौकरी नहीं मिलती, काम नहीं मिलता, उनको हकीकत पता लगती है पहले तो धोखा हो गया, वो जो डिग्री ली है ना वो धोखा था, सिखाया हमें कुछ नहीं गया, स्किल्स हमें आती कोई नहीं. और आपकी बात, मैं तो चंद दिन पहले यूनिवर्सिटी के ऐड देख रहा, बड़े बड़े बिल बोर्ड्स पे लिखा हुआ ओनली स्किल, ओनली स्किल. ओ अल्लाह के बंदो, हम ये ट्रेनर स्पीकर्स ने, ओपिनियन लीडर्स ने, हम ओपिनियन देने वाले हैं, जिन्होंने क्या किया कि अल्लाह का नाम लो यार, 15-20 साल से मैं लगा हूं, स्किल्स दो बच्चों को, स्किल्स दो. उन्होंने ऐड में तो लिख दिया है, देंगे कैसे, कहां से देंगे? बज़वर्ड कैश करें. तो ये क्या कहेंगे इस नस्ल के बारे में, ये किधर जाएगी? सर मैं आपके 2 स्टैट आपको देता चाहूँ. एक आपने प्रोएक्टिवनेस की बात की, और एक आपने बात की कि कितने कॉम्पिटेंट लोग बाहर आ रहे हैं. प्रोएक्टिवनेस के बारे में आपको बताऊं कि मैं दुनिया की हर बड़ी टेक एग्जीबिशन अटेंड करता हूं, हर दुनिया की. जाइटेक्स दुनिया की सबसे बड़ी टेक एग्जीबिशन है, अभी लीप होने वाला. वहाँ पे होता क्या है कि पूरी दुनिया अपनी ना टेक्नोलॉजी लेके आती है, आज की नहीं, अगले 10-20 साल की. हर मुल्क के स्टॉल पे आप चले जाएं, आप भी जाते हैं, आप देखेंगे लिखा होगा विजन 2030, विजन 2040, विजन 2050. ठीक है, आज तक पाकिस्तान में 3 साल से ऊपर सोचा ही नहीं गया. अगर मैं करेक्ट हूं तो प्लीज मुझे कमेंट में भेज दीजिएगा कि ये हमारी 30 साल की पॉलिसी बनी थी. बनी नहीं ना सर. प्रोएक्टिव तो छोड़ देना. हमारी जो नेशनल एआई पॉलिसी है ना, उसमें मैंने nationalaipolicy.com करके पूरा पोर्टल लॉन्च कर दिया. मैंने कहा जाके जीपीटी को दिया, मैंने कहा जाके इससे सवाल पूछो. 3 साल की नेशनल एआई पॉलिसी, और उसमें 3 साल बाद अभी हम बच्चे के ट्रेनिंग कंप्लीट करा रहे हो. 3 साल बाद दुनिया चेंज हो जाएगी. 3 साल बाद जो हो गया, व्हाट आर यू डूइंग? तो वो क्या है, बज़वर्ड कैश कर रहे हैं कि जी नेशनल एआई पॉलिसी बन गई. आप वर्ड दे दें, 2 दफा वायरल होगा, वो हो जाएगा. दूसरा मैं आपको एक स्टैट दूं सर, आपको पता है हमारे जितने कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट यूनिवर्सिटीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितने % लोग एम्प्लॉयबल हैं? एम्प्लॉय नहीं हुए, एम्प्लॉयबल 10%. ओनली 10% आर एम्प्लॉयबल. जो कंप्यूटर साइंस जितने कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएशन निकल रहे हैं बाहर, ओनली 10% आर एम्प्लॉयबल. यस, बीएस सीएस तो ऐसे हो रहा है, हर कोई चीज मंडी दी ले लो जी. 10% कहीं पे भी दाखिला नहीं हुआ तो आप गूगल कर लें, 10% आर एम्प्लॉयबल. अब ये बताएं मुझे कि अब आपका जो कहते हैं ना, क्लेम करते हैं यूथ इज आवर स्ट्रेंथ. अब मैं सर दूसरी साइड पे आता हूँ. वो थोड़ी ऐसा नहीं कि सिर्फ यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर खराब है, हमारे स्टूडेंट्स का दिमाग भी खराब है. मैं आपको सही बताता हूँ, अगर इसका सही मुजाहरा देखना है ना, माइंड ना कीजिएगा, जाके किसी यूनिवर्सिटी के ग्राउंड के अंदर चुप करके बैठ जाए. उनकी बॉडी लैंग्वेज देख के, दरख्तों के नीचे देखें, बेंचों पे देखें, कैंटीन में देखें, आपको ऐसा लगेगा तो ये तो ऑलरेडी कामयाब हो चुके हैं. इनको तो जरूरत ही नहीं है. ये तो दुनिया की सक्सेसफुल लॉटी यही बैठी हुई है. वो 40 मिनट का लेक्चर लेके 20 मिनट की रिसर्च नहीं करेंगे.
وہ 1 گھنٹہ ایکسٹرا نہیں لگائیں گے, کوئی سلیبس نہیں لیں گے. اسٹینفورڈ فری کورس دے رہا ہے, پڑھیں. آکسفورڈ فری کورس دے رہا ہے, پڑھیں. MIT فری کورس دے رہا ہے, پڑھیں. پاکستان میں فری کورس دے رہا ہے, پڑھیں. آرٹیکلس کو پڑھیں, انٹرپرینورس کو فالو کریں, ڈیلی انفارمیشن کنزیوم کریں. جب آپ یونیورسٹی سے نکلیں گے تو آپ کمال کے ہیرے بن چکے ہوں گے, اور اسی سٹرکچر میں سے ہیرے نکل رہے ہیں اور نکلیں گے. ہم کیا کرتے ہیں, اب یہ پہلا سیگمنٹ سنیں گے کہ ملک صاحب نے اور شاہ جی نے کہا تھا یونیورسٹیز کا سٹرکچر خراب ہے, چلو چھڈو یونیورسٹیز. اور یونیورسٹی چھوڑنے سے کچھ نہیں ہوگا, یہ ہر ڈرامی چھوڑو نا یار, کم آؤٹ آف یور کمفرٹ زون. بیکاز انہی یونیورسٹی سے آپ میں ہم سب بھی تو یہاں پر یہ جملہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یونیورسٹی چھوڑنے سے بہتر ہے ہر ڈرامی چھوڑو. چھوڑو نا, بعد میں بھی تو آپ نے کہا نا کہ 3 سال بعد بھی تو جوتے کھا کے بننا ہے نا. تو آپ کیا پہلے سمپل دیکھیں, یونیورسٹی سے چند چیزیں آپ کو انیویٹیبل ملتی ہیں. آپ چھوڑ دیں کہ ڈگری کیا رکھتی ہے. آپ کو ڈسپلن ملتا ہے, آپ کو کنسسٹنسی ملتی ہے, کمیونیکیشن ملتا ہے, ایکسپوئر ملتا ہے, اسٹریس ہینڈلنگ ملتی ہے, ایک آپ کی کمیونٹی ڈیولپ ہوتی ہے, آپ کی ایک میچورٹی ڈیولپ ہوتی ہے. جب ہمارے پاس بچہ انٹرویو دینے آتے ہیں, دنیا کی کسی بھی کمپنی میں آپ انٹرویو دینے جائیں نا, تو صرف ٹیکنیکل سکلز پہ ہائرنگ نہیں ہوتی. ہائرنگ اس بات پہ ہوتی ہے کہ ٹیم پلیئر کیسا ہے, یہ لیڈر کیسا ہے, اس کے مزاج میں ٹھہراؤ کتنا ہے, یہ ڈٹرمنٹ کتنا ہے, اس اسٹریس میں کیا کرے گا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کی ٹیکنالوجی اسکل بھی دیکھ لیتے ہیں. ٹیکنالوجی تو ہم سکھا دیں گے, لیکن وہ کریکٹرسٹکس تو نہیں بلڈ کر سکتے. جو ایگزام آپ نے دینا ہوتا ہے نا, میں آپ کو بتاؤں اسٹوڈنٹس کو, جی جو ایگزام کی سٹریس ہوتی ہے نا, یہ آپ کو جی جو 14-16 سال آپ ڈفرنٹ ایگزام میں سے گزرتے ہیں, یہ آپ کے کریکٹر بلڈ ہو رہا ہوتا ہے. یہاں پہ سر میں آپ کو فگر دوں, آپ کو پتا ہے یہاں پہ جب آج کل سافٹ ویئر انجینئر آتے ہیں, موسٹلی ایک پروجیکٹ فیل ہو جائے, ایک کلائنٹ گالی دے دے, ایک مسئلہ خراب ہو جائے, سوسائڈل تھاٹس آ رہے ہیں, کولیپس کر جاتے ہیں. ایک انٹرویو تھوڑا ٹف ہو جائے, ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں, ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں. وجہ کہ ہم لوگ جو میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ ہمیں نا مضبوط مومنٹ پروڈیوس کرنا ہے. ہمارے پاس جو لوگ آ رہے ہیں نا بڑی فریجائلس ہیں, ان کو لگتا ہے کہ ہاں, ان کو لگتا ہے کامیابی ہے تو زندگی ہے, ناکامی ہے تو آل ڈن. نہیں, زندگی اتنی بھی آسان نہیں ہے. آپ US میں بھی بیٹھے ہیں تو سٹریس سے گزرنا پڑے گا, اور آپ بہاولپور میں بیٹھے ہیں تو سٹریس سے گزرنا پڑے گا, اور یونیورسٹی وہ دیتی ہے. اینڈ آئی تھنک یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے. شاہ صاحب اس پہ آپ کس طرح سے روشنی ڈالیں گے؟ میں سمجھتی ہوں کہ لوگ اکثر سکسیس مینیج کرنے کی بات کرتے ہیں, لیکن فیلئر مینجمنٹ کتنی ضروری ہے, اور فیلئر کے بعد جو سکسیس آتی ہے وہ کتنی آپ کو امیزنگلی ہوتی ہے, وہ اس کا کیا جواب ہوگا؟ دیکھو میں نے جتنی آٹو بایوگرافیز پڑھی ہیں لوگوں کی زندگیوں پہ, کامیاب لوگوں کی زندگیوں پہ جو کام ہوا ہے, آخر کار وہ سب کے سب لوگ شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم کسی مشکل میں تھے. بالکل, یا اس میں کوئی ہرڈلز تھے, یا ہمارے سامنے ایک پہاڑ تھا جس کو ہم نے کنکر کرنا تھا, اور اس کے بعد کامیابی تھی. پلیٹ میں رکھی ہوئی جب بھی کامیابی ملتی ہے تو یقین کیجیے اس کو سنبھالنا ذائقہ بھی نہیں ویسا ہوتا. ایکچولی اصل میں آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ اس کیپیسٹی بلڈنگ کے ذریعے اس مقام کو پاتے ہیں, اور پھر آپ سنبھال سکتے ہیں. اور اس میں بھی کتنے امتحان آ جاتے ہیں, کبھی بھی کوئی بندہ اسموتھ سیلنگ نہیں کر سکتا. جو آگے بڑھ رہا ہے اس کے لیے چیلنج ہے, اس کے لیے ریزسٹنس ہے, اس کے لیے کنٹروورسیز ہیں. سو میرا یہ خیال ہے کہ کامیابی سے زیادہ ناکامی مینج کرنا ایک آرٹ ہے. پھر ناکامی میں سے نکالنا کیا ہے, پھر ناکامی میں میسج کیا تھا آپ کے لیے, پھر ناکامی نے آپ کو سبق کیا سکھایا, پھر ناکامی نے آپ کے اپنے پٹھوں کو مضبوط کتنا کیا, پھر ناکامی میں آپ کو اپنے پرائے کی پہچان کیسے ہوئی, پھر ناکامی میں آپ نے کیا سیکھا. کیونکہ ناکامی وہ آئینہ ہے جس میں آپ اپنا اصل روپ دیکھتے ہیں, آپ کو اپنی ویکنس کا پتہ لگتا ہے. دنیا کی کوئی لیب, دنیا کا کوئی میڈیکل سینٹر وہ ایکس رے کر کے, الٹرا ساؤنڈ کر کے, بلڈ رپورٹیں بتا کے ہیلتھ کے بارے میں بتا دے گا. آپ کی ذات میں جو فلا ہے, جو آپ میں وہ کمی ہے جس کو نہ گھر والے بھانپ سکے, نہ اسکول کالج یونیورسٹی, نہ میڈیکل پکڑ سکا, وہ حالات کے کسی موڑ نے آپ کو بتانا ہے کہ یار آپ کا نا ٹائر ہی گھسا ہوا تھا. موٹر وے پہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے ٹائر کمزور ہیں تو حادثہ ہو جانا ہے. اس میں اس قصور جو ہے روڈ کا نہیں ہے, دراصل آپ کے اپنے ٹائر کمزور ہیں. تو وہاں سے آپ لرن کرتے ہیں, خود کو امپروو کرتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. میرا خیال ہے کہ فیلئر اس پہ بڑا لکھا گیا ہے. ہمارے بڑے شاندار کالم نگار ہیں جاوید چودھری صاحب, انہوں نے ایک کالم لکھا, سچا واقعہ تھا, پھر میں نے اس کو ڈھونڈا. انڈیا میں ایک بچہ فیل ہو گیا جی, وہ جو بچہ فیل ہوا اس کے والد نے جشن رکھا. اچھا, اس نے کہا سارے پاس ہو گئے ہیں, فیل پہ کیوں نہ جشن رکھا جائے. پورے خاندان کو اکٹھا کیا, روٹی پکائی, کھلایا, اس کو ہار پہنائے کہ پتر ان سیکھا دے تو سیکھنا کیے, اور وہ بچہ بعد میں کامیاب ہوا. ہم یہ جو تانے دے دے کے اور ہم کہتے ہیں جی فیلئر سے بالکل بچو,
اور ایک بڑی شاندار کوٹیشن کسی سیلف ہیلپ کی کتاب میں لکھی ہوئی تھی کہ جو فیلئر سے بالکل بچ جاتا ہے وہ کامیابی سے بھی بالکل بچ جاتا ہے. بالکل اسی نوٹ کے ساتھ ہم ایک بریک پر جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے اور شو کو اسی طرح سے کنٹینیو رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ اور اے آئی پر ہم گفتگو کریں. شاہ صاحب آپ کا کیا سوال ہے اب ان سے؟ اچھا دیکھیے, میں ناکامی والی بات کو دوبارہ شروع کروں گا کہ ناکامی وہ مسالہ ہے جس کے بعد ذائقہ نہیں آتا. تو یہ جو بندہ ہوتا ہے نا, ٹوٹتا ہے جو ٹوٹ کے بنتا ہے نا, بلکہ کیا شاندار نا جی, وہ بابا فرید کا شعر ہے جس کا مفہوم مجھے یاد ہے. شعر یہ ہے کہ اے فرید آنسو بہا, کیونکہ جو تیرے سونے کی ڈلی ہے اس کے اوپر ریت پڑی ہوئی ہے, وہ ریت ہٹے گی تب جب یہ آنسو بہائے گا. یعنی دل ٹوٹے گا تو اصل سے اندر جو ہے نا, وہ اصل ہیرا اندر سے اصل سونا جو ہے وہ نکل آئے گا. آپ کی اپنی کہانی میں بڑی ناکامی ہے. میں کیونکہ جب پہلی بار ملا تو میں بڑا متاثر ہوا, اب مزید متاثر آج ہو گیا ہوں اور میں مزید متاثر ہوتا جا رہا ہوں. تو ملک صاحب ایک بڑے ریفارمر ہیں. اب کی اپنی کہانی میں جہاں سے آپ نے کہانی شروع کی, وقت بڑا محدود ہے, اس کہانی سے آج ایک اوپینین لیڈر کے طور پہ میں آپ کو دیکھتا ہوں, اور کوئی شک نہیں آپ اوپینین لیڈر ہیں, لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں اور آپ کی بتائی باتوں پہ عمل کرتے ہیں, سوچنے پہ مجبور کر دیتے ہیں. ہم دونوں کو, آپ نے اور سننے والوں کو سوچنے پہ مجبور کر دیا. اچھا, اب اس کہانی میں مشکل کیا تھا, کہاں کھڑے تھے, اور کیا تب سوچا تھا کہ یو کے کی کسی ٹاپ یونیورسٹی سے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں آپ پی ایچ ڈی کر رہے ہوں گے؟ سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ابھی آپ کی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے کہ ہر وہ ناکامی جو ٹائم پہ آ جائے وہ خدا کی رحمت ہے. کیونکہ ناکامی کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے. جوانی میں اگر آپ ناکام ہو گئے تو آپ دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے, لیکن اگر آپ کسی غلط فہمی میں اور بڑھاپے میں جا کے ناکام ہوئے نا تو شاید اس وقت ہڈیاں جواب دے جائیں گی. اور یہ ناکامی ٹائم پہ کب آتی ہے؟ یہ ایمان مضبوط رکھ کے رسک لینے میں آتی ہے. اگر آپ رسک نہیں لیں گے, آپ باہر نہیں نکلیں گے تو مشکل ہوگا. میرے ساتھ ایسا تھا, میں بھاولپور میں ایک میڈیکل کالج میں کمپیوٹر آپریٹر رہا. وہاں سے میں نے ایک آئی کوڈنٹ افورڈ مائی ایجوکیشن, تو میں نے ورچوئل یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا. جتنی میری سیلری تھی اتنی ہی میری فی تھی. میں نے وہاں سے کمپیوٹر سے دوستی کی, پڑھنا شروع کیا, اور پھر اس 3500 روپے کی جاب کو چھوڑنا میرے لیے بہت بڑا فیصلہ تھا کہ میں نے لاہور جانا ہے, اور لاہور جا کے میں نے نا کوئی پروگرامر بننا ہے. کیوں پروگرامر بننا ہے؟ کیونکہ مشکل کام ہے, مشکل کام میں ضلالت کم ہوتی ہے, لائن کم لگی ہوتی ہے, سفارش نہیں کرانی پڑتی, رشوت نہیں دینی پڑتی, بہت سارے کام ہوتے ہیں. تو میں نے رسک لیا اور آ گیا, اور مجھے یہاں پہ بہت سارے لیبوریس کام کرنے پڑے. میں بہت زیادہ آفس بوائے سے, فیکٹریز میں سافٹ ویئر انٹرن, ایسوسیٹڈ سافٹ ویئر, بہت ایک پروسیس سے گزرا ہوں. تو اس پروسیس کے دوران ڈسکریج بھی بہت کیا گیا. اس پروسیس کے دوران جب میں جب مجھے ناکامی لگی نا مجھے, وہ یہ تھی کہ جب میں آیا ماسٹرز کر کے, مجھے پہلے 3 دن میں یہ لگا کہ میرا ماسٹرز کسی کام کا نہیں ہے. وہ اس وجہ سے نہیں, یہ بہت ضروری بات ہے, اس وجہ سے نہیں کہ ماسٹر مجھے انہوں نے صحیح نہیں دیا, اس وجہ سے کہ میرا پڑھنے کا طریقہ غلط تھا. مجھے وہ کتابیں دوبارہ پڑھنی پڑی, اور پھر میں نے خود سے پریکٹس شروع کی. اس کے بعد $50 سے فری لانسنگ کی. بڑے کلائنٹ ہے, بہت دفعہ ریجیکٹ ہوا. میرا فری لانسنگ پروفائل $2 ملین کراس کر گیا. میں پاکستان میں ڈی جی اسکل کو ہیڈ کر رہا ہوں فری لانسنگ کے اندر. اور پھر میں نے ایک کمپنی بنائی اے آئی میں. جب اے آئی کا نام نہیں تھا تب میں نے ایم ایس کیا تھا یونیورسٹی سے اے آئی میں. تو جو شخص اسکول میں نہ جا سکا پراپر, کالج یونیورسٹی پراپر نہ جا سکا, تو اوبویسلی اب اگر میں لنڈن یونیورسٹی میں بیٹھا ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایجوکیشن اور لرننگ کبھی رکنی نہیں چاہیے. یہ کسی ادارے کی محتاج نہیں ہوتی, یہ یہاں پہ ہوتا ہے. اگر آپ یہاں سے رک گئے تو آپ کی زندگی پوری رک گئی. کیا بات ہے. تو آلدو کہ ضرورت نہیں پڑتی کہ آپ کو پیسے کا, بزنس کا تعلق نہیں ہے آپ کا اس کے ساتھ, بٹ آپ نے پھر بھی سیکھنا ہے. اور ابو آل میں آئی آلویز سے دیٹ کہ کبھی کبھی نا جب آپ کے نیت صاف ہوتی ہے اور اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے تو اللہ کی مدد آ جاتی ہے. اور اللہ نے آپ سے کوئی کام لینا ہو تو پھر ہیلپ ہوتی جاتی ہے. تو میری زندگی میں ایسے ہی ہوا ہے, جگہ جگہ مدد آتی گئی, اللہ دل میں ڈالتا گیا ہے. نیت صاف ہو تو جب آپ اللہ کے ساتھ کنیکشن جوڑ لیتے ہیں نا, تو جو پہلی چیز جاتی ہے وہ ہے فیلئر کا ڈر, کہ نہیں ہوگا, اللہ سنبھال لے گا. سو آئی ہیو سین مینی تھنگ. تو بس میں شکر کرتا ہوں کہ یار اگر فیلئر ٹائم پہ آ جائے تو بڑی بات ہے, لیکن یہ تب آتا ہے جب آپ رسک لیتے ہیں. یعنی رسک لینا بہت ضروری ہے. شاہ صاحب, ایز وی آر ریچنگ ٹو اینڈ آف دا شو ایز ویل, میں چاہوں گی کہ آپ اے آئی کے بارے میں, رسک ٹیکنگ کے بارے میں, اور اس میں کون سی ایسی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے اس کے بارے میں بات. مجھے نا وہ ملک صاحب کی بات سے نا ایک چھوٹا سا لطیفہ یاد آ گیا, آپ کی اجازت میں سناتا ہوں. وہ ایک صاحب تھے نا, کرسچینٹی میں کسی نے ایک لطیفہ لکھا ہوا کہ وہ نا گاڈ سے دعائیں مانگ لیتے کہ میری لاٹری نکل جائے, میری لاٹری نکل آئے, میری لاٹری نکل آئے. اوپر سے آواز آ گئی, یار ٹکٹ تو لے لے, لاٹری تو نکل آئے
ہے کہ ٹکٹ تو لے لے. تو پرابلم یہ ہے کہ ہم نے وہ قدم ہی نہیں اٹھایا ہوتا. ہاں بس ایسے کہہ رہے ہوتے ہو. بس بڑی مزے کی بات بتاؤں, یہ جو پنگے لینا ہے نا, اس سے جو کانفیڈنس آتا ہے نا, اس کا کوئی نیم البدل ہی نہیں. خدا کی قسم, 2 ایسے طریقے جن سے اعتماد کی فیکٹری آپ کے اندر لگتی ہے. ایک چیریٹی سے, آپ بھی ایکسپیرینس کرتے ہوں گے کیونکہ آپ بڑی چیریٹی کرتے ہیں. دوسرا پنگے لینے سے, کیونکہ آپ کو پتا ہوتا ہے وہ جو ایڈیسن نے کہا نا, میں نے 9999 ایسے طریقے بنا دیے ہیں جسے بلب نہیں بنتا. تو آپ کو بڑے پنگے لینے کے بعد اور بڑے کھے کھانے کے بعد اور بڑے ٹھڈے کھانے کے بعد آپ کو پتہ لگ جاتا ہے انج بلب تے بڑھنا کوئی نہیں. سو آپ پھر اگلے لیول پہ جاتے ہیں جہاں پر کچھ کرنا ہوتا ہے, رزلٹ آنا ہوتا ہے. سو قدم اٹھانا, آغاز کرنا اور جرت کرنا اور توکل خدا کرنا. میں ایسا رسک بالکل نہیں کہہ رہا کہ آپ تسی کھمبے تے چڑھ کے 11,000 واٹ دے ہاتھ لا دیو تے بائی سانو کو جی ٹی وی تے تسی کہہ ایڈونچر کرنے کا. ایسا ایڈونچر نہیں, ایک ایسا رسک جو ثابت کرے کہ آپ انسان ہیں, اللہ کی مخلوق ہیں, اور اللہ نے آپ کو پر دی ہیں. جو پر ہیں اس طاقت پرواز کے ساتھ, آپ نے ان پروں کے ساتھ پھر نو لمٹس, آپ نے آسمان کی بلندیوں تک جانا ہے. ایک اور سر میں جملہ یہ آپ سے سیکنڈ اسٹیمپ کروانے لگا ہوں. میرے کو استاد تھے, وہ کہا کرتے تھے کہ یار اپنا دی بیسٹ ورژن دے کے جانا. جس طرح فون آ رہا ہے, آئی فون 14, 15, 16 آ گیا ہے, یار آپ کا دی بیسٹ کیا ہے؟ تو آپ کو جس دن لگے نا میرا یہ دی بیسٹ تھا, وہ آپ کی پیک تھی. تو اگر ابھی منزل ابھی باقی ہے اور کہانی ابھی باقی ہے, انٹرنل آتا ہے نا جی فلم میں, ابھی کہانی باقی ہے میرے دوست, آپ کو لگ رہا نہیں ابھی بڑا کچھ پڑا ہوا ہے, تو وہ اسائنمنٹ ابھی پوری نہیں ہوئی, تو ہم گزارا کر جاتے ہیں. ہم کسی ایک لیول پہ ہی نا, ہم وہ 8 سیٹ پہ ہی رک جاتے ہیں, ہم 33-10 بھی رک جاتے ہیں. ہمیں زندگی میں اپنے آپ کو, اگر آئی فون اپ گریڈ ہو رہا ہے اور اگر گاڑیاں اپ گریڈ ہو رہی ہیں, تو ہمیں, میرا خیال ہے کہ خود کو بھی اپ گریڈ کرنا چاہیے. ایبسلیوٹلی سر. جاوید سر کی میں ایک بات سیکھا تھا جب میں شروع کر رہا تھا, انہوں نے لنڈن میں کسی سے بتا رہی تھی کہ دنیا میں آئے ہو نا, جو اللہ نے دیا ہے جانے سے پہلے واپس کر جاؤ. اب یہ واپس کرنے کا سفر ایسا ہے کہ مسلسل آپ کے پاس آتا جاتا ہے, اور کبھی آپ سارا کا سارا واپس کر ہی نہیں سکتے قبر تک. بڑا اللہ, آپ واپس کرنا شروع کر دیں, آپ کے پاس آتا جائے گا, آپ واپس کرتے جائیں, چاہے وہ علم ہے چاہے وہ پیسہ. بہت خوبصورت بات کی ہے, اور میرا خیال ہے یہ والی جو اینڈنگ ہے نا, دیٹ واز سم تھنگ وی آل نیڈیڈ دیٹ. بہت بہت شکریہ آپ کا عرفان صاحب, آپ ہمارے شو پر آئے, اور شاہ صاحب آپ نے بھی اتنا ٹائم اور اتنی جو تھاٹفل آپ کی گفتگو ہوتی ہے, جس سے بڑی دور سے آئے ہوں جی, آپ بڑی دور سے بالکل اسی طرح سے ہے. اینڈ آئی وش اینڈ ہوپ آپ نے بھی ہمارے شو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اسی طرح کے امیزنگ شوز دیکھتے رہیے. میری بات قاسم علی شاہ کو فالو کرتے رہیے نیوز 1 پر. آپ کی میزبان ڈاکٹر ویرا بابر آج اجازت چاہتی ہے. انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے ارد گرد تمام لوگوں کا بہت بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.